کیسے ہیں دوستو؟ نویں صدی میں عباسی خلافت دنیا کی سپر پاور، انٹرنیشنل سپر پاور تھی، عالمی طاقت تھی۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور پاور نہیں تھی۔ کچھ ریجنل پاور ضرور تھی، جن میں سے ایک سر اٹھا بھی چکی تھی۔ جرمنی کے ویسٹرن طرف، مغربی طرف ایک خوبصورت شہر اکن ہے، جہاں پر نویں صدی میں کنگ شارلمین، فرینکش شہنشاہ شارلمین کی حکومت تھی۔ فرینکش شہنشاہ کی حکومت آج کی جرمنی، اٹلی، کروشیا اور فرانس اور یورپ سمیت دیگر جغرافیے پر پھیلی ہوئی تھی۔ فرینکش شہنشاہ شارلمین بنیادی طور پر تو کنگ آف فرینکس ہی تھے، فرانس کے کنگ تھے، لیکن کچھ عرصے سے انہوں نے فتوحات کر کے اپنے جغرافیے کو بڑھا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو ہولی رومن امپرر اور اپنی سلطنت کو ہولی رومن امپائر کا ٹائٹل دے چکے تھے۔ 803 CE 803 کامن ایرا میں انہی شہنشاہ کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، وفد آئے، کچھ لوگ آئے، یہ اپنے ساتھ کچھ تحائف لائے تھے۔ یہ بغداد سے آئے تھے، ہارون رشید کی طرف سے، اور ان میں سے جو تحائف تھے ان میں ایک سفید ہاتھی تھا، ایشین ہاتھی تھا، جس سے ابو العباس کہتے ہیں، اور دوسرا ایک سفید دانت تھا جس پر باریک باریک سے نقش کیے ہوتے۔ پرفیومز تھے، کچھ نایاب بیش قیمتی پرفیومز تھے، اور اس میں کچھ ایک شہنشاہ کے شایان نشان ایک پوشاک تھی، شال تھی ایک بڑی سی، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، عرب سی شال تھی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا۔ اس جملے کا لکھنے کا مطلب یہ تھا، فرینکش شہنشاہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم اور تم کلمہ طیبہ کے اس پہلے جملے پر ایک ہے، ہم متفق ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہم کم از کم اہل کتاب ہیں۔ یہ اور اس جیسے طائف، یہ اس لکھنے کا مطلب ایک شہنشاہ کو دوسرے شہنشاہ کو یہ پیغام دینا تھا، دوستی اور بھائی چارے اور امن کا پیغام دینا تھا۔ یہ اور اس جیسے طائف کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو فرینکش شہنشاہ ہیں وہ بھی بغداد بھیج چکے تھے ہارون رشید کو۔ تو ان میں سے جو سب سے حیران کن، لیکن ان میں سے سب سے حیران کن اور اخباریوں اور شہنشاہ اور شہنشاہ کے درباریوں کے لیے چکرا دینے والی چیز ایک گھڑیال تھا۔ جی ہاں، ایک گھڑیال، ایک بڑا سا کلاک تھا جو نہ صرف درست وقت بتاتا، اور یہ ہر گھنٹے بعد چائم کرتا، بجتا، اور جب یہ ایک گھنٹہ ہوتا تو ان میں سے ایک سونے کے سکے نکلتے اس میں سے، جس کی وجہ سے وہ بجتا تھا۔ یہ دیکھ کر جو درباری ہیں اور شہنشاہ کافی حیران ہو گئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی عربوں کی چال ہے۔ کچھ درباریوں نے یہ بھی کہا، خوش آمدیوں نے یہ بھی کہا کہ شہنشاہ معظم، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کے لیے یہ آپ کے تخت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عربی جادوئی آلے کو تباہ کر دیں، ڈسمنٹل کر دیں۔ لیکن آپ کو سچ بتائیں کہ بھلے ہی درباری بدھو تھے، لیکن شارلمین احمق نہیں تھا۔ انہوں نے ان درباریوں کی بات سنی جو کہ جن مشیروں کی یہ بات سنی جن کا مشورہ تھا کہ کیوں نہ ہم اس آلے کو ڈسمنٹل کر کے اس کو ہم کھول کر اندر سے دیکھیں کہ کس میکینزم کی طرز پر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر اس کو دیکھا، پھر ان کی جو ایک سادہ سا لیکن جینیس سا میکینزم ان کو سمجھ میں آیا۔ دوستو، یہ گھڑی تاریخ میں اتنی مشہور ہے کہ والٹیئر، جو نامور ہسٹورین والٹیئر اور امام غزالی اپنی بکس میں بارہا اس گھڑی کا ذکر کر چکے ہیں۔ جو ذاتی اس کی ڈرائنگز اور اس کے ساتھ جو طائف تھے اس کی ڈرائنگز آج بھی
جرمنی اور فرانس کے عجائب گھروں میں موجود ہے۔